محترم ناظرین، آپ یہ ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں کہ جب حضرت امام خمینی کی رحلت ہوئی تو اس کے بعد جو ایران میں ادارہ ہے مجلس خبرگان، جو کہ رہبر کو انتخاب کرتا ہے، تو اس وقت پھر اس کا اجلاس ہوا کہ کس کو رہبر بنایا جائے۔ تو اس وقت پھر حضرت آیت اللہ خمینی جو ہیں، ان کے بعد آیت اللہ خامنائی، اور چونکہ وصیت کی گئی تھی کہ جو ان کی وصیت ہے وہ پارلیمنٹ میں پڑھی جائے، تو آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ امام کا جو وصیت نامہ تھا اس کو حضرت آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ صدر تھے، اور اس کے بعد اجلاس ہوا خبرگان کا، اور اس نے پھر آپ کو چنا۔ اور اس میں بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ خود یعنی جو ممبر تھے 80 ممبر ہوتے ہیں اس کے مجلس خبرگان کے، اور اس میں جو خود آغا کا اپنا ووٹ جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں تھا۔ حضرت آیت اللہ خامنائی نے کہا نہیں، مجھے نہیں بننا، اور ان کا اپنا ووٹ مخالفت میں تھا، لیکن 64 ووٹ جو تھے وہ ان کے حق میں تھے کہ نہیں، آپ اس ذمہ داری کو قبول کریں۔ اور یہ بھی اعلیٰ جو شخصیتیں ہوتی ہیں وہ عہدوں کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں۔ اگر وہ تعیین تکلیف ہو جائے کہ واقعاً یہ ابھی کوئی دوسرا نہیں ہے میرے علاوہ، یا قوم یا ملت یا علماء میرے سپرد یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ سے زیادہ کوئی اصلح نہیں ہے، تو اس حساب سے پھر انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 26 سال ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ وہ بڑے احسن انداز میں قوم کی قیادت کر رہے ہیں، اور عالم اسلام کی رہبری کا فریضہ جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ واقعاً وہ انقلاب اسلامی کے رہبری کے لیے ایک بہترین شخصیت ہیں۔ تو اور پھر امام خمینی نے کہہ بھی دیا تھا کہ جب انہوں نے آیت اللہ منتظری تھے جن کو پہلے سے بنایا گیا تھا، تو پھر حالات ایسے پیش ہوئے کہ ان کو استعفیٰ دینا پڑا، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اور حضرت امام خمینی نے کہا تھا کہ میں تو اس وقت بھی راضی نہیں تھا جب خبرگان نے آپ کو بنایا تھا، لیکن میں اس لیے خاموش رہا کہ قانون کی بالادستی رہے، اور میں اس لیے چپ رہا۔ لیکن اگر آپ نے اب استعفیٰ دے دیا ہے تو نظام کو آپ کے فتووں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی جو تھے وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آغا خامنائی جو ہیں وہ اس کی لیاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ رہبری کے فرائض انجام دیں۔ تو الحمدللہ اس وقت سے لے کر وہ ہیں۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ امام خمینی کا جب جنازہ اٹھا تو اس وقت کے یہ مناظر ہیں۔ امام خمینی جب تشریف لائے 14 سال کی جلاوطنی کے بعد، تو 80 لاکھ افراد نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا، اور ان کے استقبالی ایئرپورٹ سے لے کر قبرستان بہشت زہرا جو کہ تقریباً 20 کلومیٹر ایران کے شہر جو تہران اس کے باہر، وہاں تک لوگ ہی لوگ تھے۔ اور جب ان کا جنازہ اٹھا تو تقریباً جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یعنی 10 ملین افراد، 1 کروڑ کے قریب افراد تھے ان کے جنازے میں۔ الحمدللہ ہمیں بھی سعادت نصیب ہوئی کہ ہم بھی ان کے جنازے میں وہاں پر موجود تھے، اور دنیا عالم اسلام میں سے وہ پاکستان کے صدر اسحاق تھے اس میں، اور باقی دوسرے ملکوں کے نمائندے تھے۔ تو اتنا بڑا جنازہ تاریخ انسانیت میں ابھی تک نہیں اٹھا کہ 10 کروڑ افراد ان کے جنازے میں تھے، اور پھر پورا تہران جو ہے سوگوار تھا، عالم اسلام سوگوار تھا۔ تو آئے تو 80 لاکھ افراد جو ان کا استقبال کرنے کے لیے ہیں، اور دنیا سے وہ گئے ہیں تو 1 کروڑ افراد ان کے جنازے میں موجود تھا، اور اس طرح سے سوگواری ہو رہی تھی، اور اس کا آپ مناظر یہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو شعر ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو لہٰذا یہ وہ شخصیت ہیں جو کہا جا سکتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے نائبین میں سے، یعنی ایسی ممتاز شخصیت اور ممتاز نائب امام شاید ہی ہماری پوری تاریخ شیعت میں گزرے ہوں۔ اگرچہ
علم حاصل کر کے رسالہ عملیہ لکھ کے، بہت بڑا کام ہے یہ بھی معمولی کام نہیں ہے، جو بھی 25-26 علوم میں پی ایچ ڈی کرنی پڑتی ہے پھر جا کے کوئی مجتہد بنتا ہے. تو پھر وہ جو رسالہ عملیہ اور وہ جو رسالہ پریکٹیکل لاز آف اسلام لکھتے ہیں، لیکن امام خمینی نے یہ سارے کام کیے، اس کے باوجود اس رسالہ عملیہ جو توضیح المسائل ہے اس پر عمل بھی کرا کے دکھایا، یعنی اس کو نافذ کرا کے دکھایا. 10 سال تک حکومت کی آپ نے، اور پھر دیکھیے کہ پوری دنیا مخالف ہے، امریکہ مخالف ہے، اس وقت تو روس بھی مخالف تھا اور دوسرے بھی سارے مخالف تھے، لیکن اس کے باوجود یہ انقلاب اسلامی ہے کہ الحمدللہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور ابھی اس انقلاب کو تقریباً 36 سال ہو چکے ہیں، اور یہ انقلاب دنیا میں بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اگر آپ اسلام کے دامن کو تھام لیں تو اسلام نہ ترقی کا مخالف ہے، نہ خواتین کی ترقی کا مخالف ہے، اور نہ ہی جدید جو چیزیں ہیں سائنس ہے اس سے وہ استعمال کرنے کا مخالف ہے. تو حقیقی معنی میں جو اسلام کی حاکمیت کا ایک جلوہ ہے وہ ایران میں ہمیں نظر آتا ہے. اور اب ساری طاقتیں جو ان کو ایٹمی توانائی کو روکنے کے لیے بھی مجبور کر رہی تھیں، وہ بھی ان سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہیں. اور ہم ایک مرتبہ پھر امام خمینی کو سلام عرض کرتے ہیں کہ جنہوں نے اتنا عظیم انقلاب برپا کیا، اور جو آگے بات بڑھ رہی ہے تو انقلاب کی اور امام خمینی کی شخصیت جو ہے وہ نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہے. جی ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ بڑی اچھی ڈاکومنٹری فلم آپ نے دیکھی جس میں نائب امام خمینی کی جو آخری وقت ہے، جو ان کی رحلت کے مناظر ہیں، جو ان کی تدفین کے مناظر ہیں، وہ آپ نے دیکھے. امام خمینی کی ذات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ایسی مکمل شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 14-15 سال کی جلاوطنی، اس سے پہلے کی جدوجہد، پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے قبلہ نے بھی فرمایا کہ علم و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا، 40 سے زائد کتابیں بھی لکھیں. پھر جب واپس آئے تو ایک نیا محاذ حکومت کا قیام، اور پھر حکومتی امور کو کس طرح چلانا ہے، اور جتنے آسان انداز میں آپ نے حکومتی امور کو چلایا. اور پھر آپ کی اسی دور حکومت میں جو ایک بین الاقوامی سازشوں سے ایران عراق جنگ کو شروع کر دیا گیا، اور جس طرح ان حالات کا سامنا کیا گیا، میرے خیال میں یہ امام خمینی کی شخصیت تھی جو اتنے پہلوؤں پر آپ کو حاوی نظر آتی ہے. اور یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ وہ واقعی محمد و آل محمد کے صحیح ماننے والے تھے، اور ان کے ساتھ محمد و آل محمد کا خاص کرم تھا کہ انہوں نے ہر میدان میں فتح حاصل کی. قبلہ جو ایران عراق کی جنگ امام خمینی کی زندگی کا ایک وہ بھی حصہ ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا اگر میں اس سے قبل ایک طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے قبلہ بیان فرما رہے تھے کہ اس وقت ایسا ماحول تھا کہ جب آپ کے بیٹے نے جہاں سے پانی پیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس میں پانی نہ پیا. یعنی لوگ آج بھی بہت سارے ایسے موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دین الگ ہے اور سیاست جو ہے وہ الگ ہے. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، اگر جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یعنی اصل سیاست جو ہے وہ اسلام کے پاس ہے. بے شک اصل سیاست اگر آپ نے اسلام کو پڑھا ہو، اسلام کو سمجھا ہو، تو اسلام جو سیاست ہے کیا؟ سیاست ہے کیا؟ امور کا چلانا، لوگوں کی رہبری کرنا، لوگوں کے مسائل کا کیا نام ہے حل نکالنا. تو کیا اسلام ان چیزوں سے اسلام ان چیزوں سے خالی ہے؟ اسلام نے ہی تو بتایا ہے کہ تم نے کیسے رہنا ہے، تم نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، تم نے لباس کیسا پہننا ہے، تم نے خوراک کیسی پہننی ہے، تم نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، ہمسائے ملک جو ہیں ان کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا. یہ کس نے بتایا؟ یہ سارا اسلام نے بتایا. یعنی در حقیقت سیاست جو ہے وہ اسلام سے جدا نہیں ہے، بلکہ سیاست اسلام کا ایک حصہ ہے.
موت العالم موت العالم، ایک عالم کے مر جانے سے پورا ایک عالم مر جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے جانے کے بعد واقعاً ایران کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا اہتمام بھی کر دیا تھا کہ یہ جو سلسلہ میں لے کر آیا ہوں اس کو چلنا ہے، اس کو باقی رہنا ہے، اس میں خلا پیدا نہ ہو، اس میں خلا پیدا نہ ہو۔ اور الحمدللہ لوگوں کی آوازیں تھیں، بڑے عجیب و غریب تبصرے تھے کہ یہ مولوی ہیں، مولوی حکومت کیا کریں گے، مولویوں سے حکومت کیا مگر چلے یہی گی۔ پراپوگنڈا تھا کہ یہ جو انقلاب ہے یہ زیادہ سے زیادہ اس کا جو اثر ہے وہ 10 سال سے زیادہ نہیں رہے گا، جی ہاں۔ اور جب امام خمینی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر یہ بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج بھی وہ انقلاب اسی طرح تازہ جی ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ خود جو ہے مسبب الاسباب ہے، اور انہوں نے ایک نیا خمینی جو ہے وہ اس ایران کو دیا ہے۔ جب حافظ الاسد، مجھے چلے بات آ گئی، حافظ الاسد ایک حکیم انسان تھا، ایک مدبر انسان تھا سیریا کے اندر جو حکومت کر رہا، کسی کو ضرورت نہیں پڑتی تھی عربوں میں کہ اس کے سامنے کوئی بات کر، جہاں تک کہ امریکہ بھی گھٹنے ٹیک گیا تھا۔ تو جب وہ فوت ہوا ہے تو کسی نے حسن نصر اللہ، خدا ان کی طول عمر فرمائے، اس ٹائم ہے کہ وہ بھی خمینی ہے، جو ان کی فکر ہے، جو ان کا نہج ہے، جو ان کا اسلوب ہے، وہ سارا کے سارا کہاں سے لیا ہے؟ وہ بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان سے جب انٹرویو لیا گیا تو کسی نے کہا کہ اب تو حافظ الاسد جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو اب آپ کے تعلقات کیسے ہوں گے؟ تو بڑا ایک عجیب جملہ کہا سید نے، کہتے ہیں خدا نے ہمیں ایک جوانی میں جو ہے حافظ الاسد دیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ بشار الاسد۔ تو ایران کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے جو ہیں وہ نمائندے دیے ہیں، ایسی شخصیات دی ہیں کہ جو صدیوں اس انقلاب کو جو ہے آگے لے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ سید علی خامنائی، خدا انہیں طول عمر عطا فرمائے، اور بہت ساری شخصیات ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہماری جو ہے وہ نظر وہاں تک نہیں ہے، ہم وہاں منسلک نہیں ہیں، ہمارا مطالعہ نہیں ہے، ہم اس طرف جو ہے سوچتے نہیں ہیں، مگر نہ ایران سے ایک ایک شخصیت، ایسی ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کی عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ آپ نے ابھی وہ جو دیکھا، کیا نام ہے اس سے اغیر روحانی سے پہلے جو لیڈر تھے، کیا صدر جو ایران کے تھے، جی کیا وہ کم تھے؟ ایک غریب آمدنی نژاد ہے، ایک غریب گھرانے کا فرد ہے، لیکن اس کی زندگی کو دیکھو تو اس کی تربیت کس نے کی ہے؟ وہ امام خمینی ہی تھے۔ یعنی امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایک ایسا نظام پیش کر دیا ہے، وہی نظام اسلام ہے۔ سوچ ہی بدل دیا، سوچ بدل دی ہے، ایک ایسا نظریہ دے دیا ہے جس کو اور لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں جو حکمران ہے وہ تو یہ اگر صاحب کی بلا جو دین اور سیاست کے اتحاد کی بات کریں، میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ فکر پائی جاتی ہے نا ہمارے لوگوں میں بھی ہے کہ جناب مولانا حضرات کو سیاست سے بات نہیں کرنی چاہیے، وہ اپنا کام سنبھالیں، ٹھیک ہے، نہیں وہ سمجھتے نماز روزہ بس۔ اصل میں جو سیاست ہے اس کا تو معنی ہی مدیریت ہے، یعنی کس طرح ادارہ کیا جائے اپنے گھریلو امور کو یا مملکتی امور کو۔ تو لہٰذا اسلام جو ہے وہ سیاست کو منع نہیں کرتا، بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے، مکے سے مدینے آئے ہیں، تو سب سے پہلے حکومت اسلامی کی تشکیل تو خود رسول پاک نے کی ہے۔ وہ میثاق مدینہ جو ہے وہ معاہدہ کر کے یہودیوں سے بھی باقیوں سے بھی، تو سب سے پہلے آپ نے حکومت کی تشکیل کی ہے۔ اور یہ جو رسول پاک کے بعد جو امت اسلامی میں جو مسائل بھی پیش آئے ہیں تو وہ اس حکومت کی وجہ سے تھے۔ ویسے تو امامت اور نبوت کا عہدہ الہی عہدہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، وہ نہ کوئی کسی سے چھین سکتا ہے، نہ کوئی کسی سے لے سکتا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو چیز چھینی گئی ہے یا جس پر مسائل پیدا ہوئے وہ یہی ہے کہ رسول پاک کے بعد امت اسلامی کا خلیفہ کون ہو، کون امام بنے، کون خلیفہ ہو اور کون امور کو اپنے ہاتھ میں لے۔ تو اسی سیاست کے موضوع پر ہی تو مسائل پیدا ہوئے ہیں۔
تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی سیاست اصل شجرہ ممنوع ہے، ایسی بات نہیں ہے. خود رسول پاک نے حکومت قائم کر کے بتا دیا اور مدینہ میں اسلامی ریاست کی تشکیل کی. اور آپ جب فیصلے فرماتے تھے تو مسجد نبوی جو ہے وہیں سے ہی سارے فیصلے ہوتے تھے. وہاں جب کہ سریہ یعنی جو چھوٹا لشکر بھیجا جاتا تھا وہیں سے وہی خلافہ دارالخلافہ. اور میرے خیال میں مسجد جتنی اس وقت امت مسلمہ پہ ہمارا جو اس وقت ہمارے حالات ہیں جو مصیبتیں ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مسجد سے دور ہو گئے ہیں، اور مسجد میں جو منبع ہے وہ عالم دین ہے. اور جتنا منسلک ایک عالم دین کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے کوئی دوسرا فرد نہیں ہوتا. ہم نے علماء کو صرف پیچھے کر دیا ہے کہ ان کا کام صرف نماز روزے تک گزرے. لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں محدود کر دیا جائے. اور آپ دیکھ لیں جہاں بھی لوگوں نے علماء کو لیڈر مانا ہے، جہاں ان کو وہ قائد مانا ہے، تو وہاں کے حالات دیکھیں، آپ کے سامنے ہیں. آج لبنان کو دیکھیں، لبنان کی جو قوم ہے وہ ایک زندہ دل قوم ہے، وہ جہالت سے بہت دور ہے. وہ مرکز کے ساتھ منسلک ہیں. جی مسجد جو مرکز ہے اور جو امام ہے مسجد میں علماء دین ہے وہ ایک نمائندے ہیں، ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر ان سے منسلک رہا جائے تو ڈیفینیٹلی قوم کے اندر ایک تبدیلی آئے گی، ایک چینج آئے گی. قبلہ جس طرح امام خمینی نے مختلف شعبوں میں کام کیا، امام خمینی نے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کام کیا. جی بے شک. اس کو ذرا آپ دونوں حضرات میرے. جی میں عرض کرتا ہوں پھر قبلہ محترم کی رائے لیں. یہ تو بات ہوگی کہ اسلام جو ہے دین اور سیاست کے اتحاد کا ہی قائل ہے، بلکہ ایسا ہے کہ جو سیاست ہے وہ دین کے تابع رہنی چاہیے، نہ یہ کہ دین کو سیاست کے تابع کر دیا جائے. اور اسی کو جو علامہ اقبال کا شعر بھی پڑھا انہوں نے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یعنی جس سیاست میں دین نہیں ہے تو وہ چنگیزیت ہے، چنگیزیت ہے. وہ پھر ہلاکو خان اور چنگیز خان کی بات ہے، وہ دین نہیں ہے. تو لہٰذا امام خمینی کی جو تعلیمات ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ہی پرتو ہے. اور آپ نے مدینہ میں پہنچتے ہی پہلی اسلامی ریاست کی تشکیل کر کے بتا دیا کہ اسلام جہاں انسان کے اپنے رب کے ساتھ رابطے اور بندگی پر زور دیتا ہے، وہاں انسانوں کے ساتھ رابطے اور معاملات میں بھی قوانین رکھتا ہے. چونکہ اسلام انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کے بہبود اور فلاح کا پیغام لے کر آیا ہے. جہاں وہ بندوں کے معنوی حقوق کی بات کرتا ہے وہاں ان کے مادی حقوق کی بھی بات کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ امام خمینی نے جو ولایت فقیہ کتاب جو ہے ان کے دروس پر مشتمل کتاب ہے ولایت فقیہ یا حکومت اسلامی، اور آپ نے یہ نجف اشرف میں ہی یہ دروس دیے تھے جن کو جمع کر کے یہ ولایت فقیہ نامی کتاب جو ہے بنائی گئی ہے. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس ملک کے نام تجویز کریں تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام ہوگا جمہوری اسلامی ایران، نہ ایک لفظ زیادہ اور نہ ایک لفظ کم. تو آپ نے فرمایا لا شرقیہ ولا غربیہ، اسلامیہ جمہوریہ. نہ ہم مشرق کی طرف دیکھیں گے نہ مغرب کی طرف، ہمارا اپنا ایک نظام ہے اسلام کا، اس کو ہم اپنائیں گے. اور یہ جو بات آپ نے کیا سوال وحدت مسلمین کے لیے، تو چونکہ قرآن کا یہ حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو. تو لہٰذا اسی قرآنی اصل کو سامنے رکھتے ہوئے امام خمینی نے زور دیا اور اس کے لیے آپ نے ہفتہ وحدت قرار دیا. یعنی رسول پاک کی جو ولادت کی تاریخ ہے ہمارے برادران اہل سنت کے نزدیک وہ 12 ربیع الاول ہے اور ہمارے نزدیک 17 ربیع الاول ہے. تو امام خمینی نے فرمایا کہ 12 سے لے کر 17 ربیع الاول تک اس کو ہفتہ وحدت کے طور پر منایا جائے اور تمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر سیرت کانفرنسیں کریں، اجتماعی طور پر ان کی ولادت کے جلوس نکالیں اور ہفتہ وحدت قرار دیا. تو لہٰذا وہ ایسی شخصیت تھی کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم سب کو اپنے مشترکہ دشمن جو ہے اس کے سامنے میں اتحاد قائم کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ جو علمی اور اختلاف ہے مسلکی یہ تو رہے گا، چونکہ
ایسا تو نہیں ہے کہ جب اسلام خود کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جو اپنی اپنی فقہ ہے اس پر عمل کرانے میں بھی یہ جبر نہیں کیا جا سکتا کہ کسی دوسرے مسلمان فرقے گروہ کو کہا جائے بندوق کی نالی پہ کہ آپ ہمارے والی فقہ کو تسلیم کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو لہٰذا کہا کہ آپ مشترکہ دشمن کے سامنے اکٹھے ہو جائیں، اور اتحاد بین المسلمین پر آپ نے بہت ساری آپ کے زمانے میں بھی کانفرنسیں ہوئیں، ہفتہ وحدت جو ہے اس کو ترتیب دیا گیا. تو لہٰذا امام خمینی جو ہیں وہ وحدت کی علامت تھے. جی قبلہ، آپ بھی اسی ضمن میں کوئی بات اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے؟ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے امام خمینی رحمۃ اللہ نے ایک نئی جو ہے وہ سنت قائم کی. آج کے اس اگر زمانے کو دیکھا جائے تو یہ ایک نئی سنت ہے کہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ، یعنی ایک گفٹ ہے مسلمانوں کے لیے، اور اس پر ان کے بہت خطبات ہیں، بہت بیانات ہیں. اور جب ہم وہاں سیریا میں زندگی کر رہے تھے تو اسی کے تابع، جیسے قبلہ نے بھی اشارہ کیا کہ ہفتہ وحدت، تو اس ہفتہ وحدت میں جو ہے وہ ہم اہل سنت کے ہاں جاتے تھے، وہاں جا کر ان کی مساجد میں پروگرام کرتے تھے، ان میں شرکت کرتے تھے، اور وہ ہمارے ہاں امام بارگاہ میں آتے تھے. اور اس کا ایک اتنا بڑا اثر ہوا کہ یہ طاغوتی طاقتیں جو ہیں یہ خائف ہونے لگی اور یہ سمجھنے لگی کہ یہ تو سیریا جو ہے تو یہ تو شیعوں کا ملک ہے. حالانکہ وہاں شیعہ نہیں ہے، بہت کم ہے، بہت کم شیعہ ہیں سیریا کے اندر. اور وہ بھی تب جا کر ظاہر ہوا کہ جب انقلاب ایران جو ہے وہ آیا ہے، اس کے بعد ایک شعور پیدا ہوا اور لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ گھروں سے نکلے اور ظاہری، لیکن بہت کم ہے. لیکن امام خمینی نے ایک ایسی فکر دی ہے کہ آپ کہیں بھی ہیں، سارے مسلمان ہیں، آپ مل جل کر رہ سکتے ہیں اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، کچھ لو کچھ دو کی پالیسی اپناؤ. اور یقیناً آج بھی وہ تمام مسلمانوں کو یہی کرنا چاہیے. اور ان کا پیغام تھا ایھا المسلمون اتحدوا اتحدوا، اے مسلمانوں آپس میں متحد ہو جاؤ. آج کیوں ذلیل ہو رہے ہیں مسلمان؟ آج کیوں مار کھا رہے ہیں مسلمان طاغوتی طاقتوں سے؟ اس لیے کہ آپس میں اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہم سارے مسلمان جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، اور کوئی بھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ تمہاری طرف آنکھ جو ہے وہ میلی کر کے دیکھ لے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہم جو ہے وہ ذلیل ہو رہے ہیں. اور قبلہ دیکھ لیں جس طرح بیت المقدس کے حوالے سے امام خمینی نے جس طرح کے سٹیپ لیے، آپ دیکھیں کہ کس طرح پوری دنیا میں اتنی بڑی مسلمان طاقتیں بیٹھی ہیں، اتنے مالدار ممالک ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پیغام تھا مسلمانوں کے لیے کہ اگر تم ایک بالٹی یہ چھوٹی سی اگر پانی کی ہر بندہ لے کر اسرائیل کی طرف یہ پھینک دے تو وہ بہہ جائے گا، ختم ہو جائے گا. یعنی اتنی سی بات ہے. لیکن مسلمان خاموش، بالکل خاموش ہیں. قتل و غارت ہو رہی. آج یہ جو یمن کے اندر ہو رہا ہے، کون ہے؟ کن کو مارا جا رہا ہے؟ کیوں مارا جا رہا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ بھائی مسلمانوں کو تو چاہیے آپس میں متحد رہیں، لیکن کوئی اتحاد نہیں. کوئی باتیں کرتے ہیں شیعوں پر. یہ جو یمن کے اندر ہیں یہ شیعہ ہیں، یہ جو فلسطین کے اندر ہیں شیعہ ہیں. جی نہیں. اور دیکھیں جو فلسطین ہے اس کے اندر شیعہ نہیں ہے، لیکن ایران ان کی کتنی ہیلپ کر رہا ہے، کتنی ان کی مدد کر رہا ہے، اور کتنا بول رہا ہے. کوئی ہے اور ملک؟ ایک کال جی. السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں مانچسٹر سے غلام سے بول رہا ہوں. جی جی غلام حسین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. میری طرف سے میرے دونوں استاد محترم قبلہ حسن نقوی صاحب اور قبلہ فدا حسین بخاری اور کیسر بھائی، آپ کو بھی بہت بہت شب شوبان مبارک ہوں، اور یہ دن سب مبارکوں کے ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارے رہبر خمینی صاحب ان کی برسی کی بھی آپ کو مبارک. اور اس کے بعد جو ان کے مین فرمان میرے استاد محترم بتا رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان پر عمل کریں
اور کوشش کریں کہ ان جیسے تو شاید ہم نہ ہو سکیں لیکن ان کے طرح کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اس کے بعد میرا تھوڑا سا ذہن میں آیا کہ جب ہمارے قائد قبلہ ساجد نقوی صاحب ہمارے اہل تشیع کے رہبر بنے تو میں وہیں تھا لاہور میں المنتظر میں. تو وہاں ایک ایران کے بزرگ, مجھے شاید نام یاد نہیں, وہ وزیر تھے, وہ آئے اور انہوں نے تقریر کی فارسی میں اور اردو ٹرانسلیٹر کرنے والے ہمارے پروفیسر صاحب تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے امریکہ کو اتنا بڑا سمجھ لیا کہ ہم کہتے ہیں کہ شاید اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے, جبکہ ایک ہوائی جہاز کو آپ نزدیک سے دیکھیں تو اتنا بڑا نظر آئے گا, اور اگر آپ اس کو اوپر اٹھتا ہوا نظر دیکھیں کتنا ہوگا وہ ایک چھوٹا سا کھلونے کی مانند ہوگا. آپ امریکہ کو دل سے نکال کر دور دراز تک پہاڑوں کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئے گی جو آپ ہوا کے جھونکے سے بھی اڑا سکتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ ایمان اس طرح دل میں قائم کریں کہ آپ کے اندر صرف ایمان کی اتنی طاقت ہونی چاہیے, نہ کہ امریکہ کی یا دوسری ہواؤں کو. پلیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب امت مسلمہ, اہل تشیع ہو یا اہل سنت ہو, کوئی بھی ہو, لیکن مسلمان ہو وہ یہ سوچیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں, اللہ ہی ہمارا مددگار. بہت شکریہ غلام حسین بھائی, بہت شکریہ. ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.